سب سے پہلے تو میں ارشد شریف صاحب کی جو قتل ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور ان کے جو لواحقین ہیں ان سے جتنا بھی ہم کریں ہزار افسوس وہ کم ہے۔ اور دوسرا میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے یا لکھا ہے، ہم بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں، انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور جلد از جلد اس پر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور حقائق قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے جو ملزم ہیں وہ پکڑے جانے چاہیے، کیونکہ یہ ایک سخت زیادتی ہوئی ہے۔ جس طرح ان کو پہلے تشدد کیا گیا، پھر قتل کیا گیا، تو اس سارے واقعے کی وہ دبئی کیوں گئے، وہ کینیا کیوں گئے، یہ ساری چیزیں ان کی ایک مکمل جوڈیشل کمیشن کے تحت انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کی انکوائری رپورٹ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، چاہے وہ یہاں ہیں چاہے کینیا میں ہیں، ان کو پاکستان کچھ اس رپورٹ کے بعد، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے بعد قانونی طور پہ پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر سکے۔ جی وہ میں آ نہیں سکا، اس میں آج ہی آیا تھا، تو آج میں نے عمران خان صاحب کا جو یہ کراؤن پرنس کا دورہ ہے اس کو جس طرح وہ دورے کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، یا کیونکہ اس میں پاکستان، اس دورے میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے، پاکستان کی جو مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، پاکستان کے عام آدمی کی مشکلات ہیں، ان کے ایک بڑا پیکج ان کی طرف سے آنے والا ہے۔ تو عمران خان تو یقیناً چاہیں گے کہ اس طرح کا کوئی پیکج پاکستان کو نہ ملے، اور ان کے دورے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے عمران خان جو رول ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات درست کی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اعظم سواتی والا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اگر ان پر تشدد ہوا ہے تو اس کے لیے بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی وزیر اعظم صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے، کیونکہ ایف آئی اے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو جعلی ہے۔ اس کے بعد یہ تشدد کیوں کیا گیا 75 سالہ آدمی پہ، اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے تشدد کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ اور ہم یہاں پہ بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس جوڈیشل کمیشن کو بھی مکمل انکوائری کر کے، کیونکہ جو کچھ سواتی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ ہوا ہے تو بہت غلط ہوا ہے، اور جو لوگ اس میں بھی ملوث ہیں انہیں ہر صورت سامنے آنا چاہیے۔ اور کیا آپ اسمبلی فلور پہ یہ بات اٹھائیں گے راجہ صاحب؟ کوئی قرارداد لائیں گے؟ جی انشاءاللہ میں منڈے والے دن انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، لازمی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا۔ اچھا آپ نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ لانگ مارچ کو روک دیا جائے کیونکہ کراؤن پرنس کا دورہ ہو رہا ہے۔ اب لانگ مارچ جو ہے یہ ایک ان کا جمہوری حق ہے، احتجاج کرنا اور اپنے ایشوز جو ہیں، عوام کے ایشوز حکومت کے سامنے اٹھانا، تو اس کے روکنے کی آپ کیا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور آپ کی پارٹی دیکھیں ٹھیک ہے، اب وہ لانگ مارچ کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کراؤن پرنس کے دورے کے دوران کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کریں۔ میں تو انہیں صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے عمران خان یہ قربانی دیں کہ ان دنوں میں اس کو کال آف کر دیں، اور ان دنوں میں کہیں کہ ہم کراؤن پرنس، کیونکہ ہمارے صرف ایک برادر ملک نہیں، ہمارے لیے بڑی مقدس جگہ ہے جہاں سے وہ آ رہے ہیں، اور ہمارے لیے بڑی عزت کی جگہ ہے، تو ان کے احترام میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کو کال آف کرنا چاہیے، تاکہ ان کی پوری رسپیکٹ کے ساتھ، پورے استقبال کے ساتھ انہیں لایا جائے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ، پاکستان کو ایک بڑا پیکیج ملنے والا ہے، اس پیکیج سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہوگا، پاکستان کے عوام کی مشکلات کم ہوں گی، پاکستان معاشی طور پہ جس عذاب میں اس وقت ہے، جو مشکل ترین وقت میں ہے، اس میں سے باہر نکلنے میں ایک مثبت رول یہ دورہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستان کے لیے اگر آئل ریفائنری کی بات ہو رہی ہے، جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، یہ جب عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے میں، آپ کے لیڈر، آپ کے سابقہ لیڈر یا موجودہ لیڈر عمران خان صاحب سعودی عرب کے دورے پر گئے تھے، اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا،
لیکن بیوروکریٹک جو ایک ہوتی ہیں رکاوٹیں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب وہ آئیں گے اور معاہدے پر دستخط ہو گئے، ایم او یو تو شاید اس وقت بھی ہو گیا تھا، تو یہ آگے بڑھے گا یا پھر اسی طرح ہی ایک قصہ ماضی بن جائے گا؟ آپ ارشاد صاحب مجھے کوئی ایک خان صاحب کا کام بتا دیں جو انہوں نے 4 سالوں میں کیا ہو، یا عمران خان صاحب بتا دیں یا آپ بتا دیں۔ نہیں، 3.5 سال تو آپ ان کے ساتھ تھے، آپ بتائیں نا۔ جی ہم تو پہلے سال میں نے آواز اٹھانی شروع کر دی تھی کہ آپ کا طریقہ کار حکومت کا جو ہے وہ غلط ہے، اور ہم نے اگر یہ خان صاحب کر کے آئے تھے تو خان وزیر اعظم کا کام تھا کہ اس کی پیروی کرتے، اس کے پیچھے سر جوڑ کے بیٹھتے اور اس پر عمل کراتے۔ جب تک جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ہر کام میں ذاتی دلچسپی نہ لے، پاکستان میں وہ اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ انشاءاللہ ہم حلقوں میں 5 دن حلقوں میں رہتے ہیں، حلقوں میں پھرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے میں، جس نے رابطہ رکھنا ہے، جس نے محنت کرنی ہے۔ آپ کے سامنے مثال ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے نے بہت زیادہ محنت کی اور اس نے اتنی زبردست شکست دی شاہ محمود قریشی کو کہ ساری عمر یہ یاد رکھے گا۔ جو حلقے میں محنت کرتا ہے اور اپنے حلقے کے لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ سب لوگ الیکشن انشاءاللہ جب آئے گا، اب میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں کہ صوبائی اسمبلی کے اور قومی اسمبلی کے ڈال کے میرے حلقے میں 22 کینڈیڈیٹ ہیں، اور 22 میں سے 2 کو ٹکٹ ملنا ہے صوبے کا اور 1 کو ملنا ہے قومی کا، یعنی کہ 3 بندوں کو ٹکٹ ملنے ہیں، اور 22 میں سے 3 نکالیں، باقی رہ گئے 19 لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو ابھی تو یہ پوری کا جتھا اب ہمارے فیصل آباد میں عابد شیر علی کا الیکشن تھا، تو پوری پی ٹی آئی جو ہے جتنے کینڈیڈیٹ تھے شہر کے، ضلع کے اور ڈویژن کے، وہ کچھ 200-300-400 بندہ بن جاتا تھا۔ وہ الیکشن لڑ رہے تھے، ایک یونین کونسل میں 10 کینڈیڈیٹ ٹکٹ لینے کے جو خواہش مند تھے ان کی ڈیوٹیاں تھیں۔ تو یہ جب جنرل الیکشن آتا ہے اس میں ایک علیحدہ ٹرینڈ ہوتا ہے، ایک پی ٹی آئی کا امیدوار ہونا ہے، ایک نون لیگ کا امیدوار ہونا ہے، ایک پیپلز پارٹی کا ہونا ہے، ایک آزاد ہونا ہے۔ جب 4 بندوں میں الیکشن ہونا ہے اور اس وقت پوزیشن بالکل مختلف ہو جانی ہے۔ راجہ صاحب ایک مفروضے پر بات کرتے ہیں کہ آج اگر الیکشن کا اعلان میاں شہباز شریف صاحب کر دیں تو پنجاب میں مسلم لیگ کے پاس زیادہ ٹکٹ لینے والے لوگ ہوں گے، پی ٹی آئی کے پاس ہوں گے یا پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گے؟ آج کی جو حالات ہیں ارشاد صاحب، اس میں پی ٹی آئی کے پاس زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے، اچھا، اور جن کو ٹکٹ ملے گا وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے، یہ بات میری لکھ لیں۔ باقی سارے اس کینڈیڈیٹ کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، ایک کو ٹکٹ ملے گا، اگر 8 امیدوار ہیں، ایک کو ٹکٹ ملے گا، 7 امیدوار جو ہیں وہ اس کی مخالفت کریں گے، اور اس سے پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ جو انہوں نے اتنے کینڈیڈیٹ ابھی ان کو لے کے چل رہے ہیں، ان سے کام کروا رہے ہیں، فنڈز لے رہے ہیں، ان سے حلقوں میں الیکشن لڑوا رہے ہیں، خرچہ کروا رہے ہیں، تو اب پی ٹی آئی ان کو مکمل استعمال کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جتنی جگہ سڑک بلاک کی ڈیوٹی ہے وہ 10 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اس چوک کو آپ نے بلاک کرنا ہے۔